لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الهادين المهديين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہم الصلاة والسلام فیما سروا وما اعلنوا فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد اللہم صلی علی محمد. اس جشن کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس ایک جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو جشن ہے، یہ جو تیاری ہے، یہ جو اہتمام ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو ان لفظوں میں، اس ایک جملے میں سمجھ لیجئے اور یہیں سے ہماری بات کا آغاز ہو جائے گا کہ یہ جشن، یہ اہتمام، یہ تیاری کچھ نہیں ہے. اللہ کے بندے اللہ والی عید منانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بھی آپ حضرات ایک منظوم سلسلہ اس کے بعد ہوگا اور بہترین شعراء کرام کو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. قطع بند سن لیجئے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں جناب عارف اکبر آبادی صاحب کا. یہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، اس ایک عید کو سب بے نظیر کہتے ہیں. جہاں میں جتنی بھی عیدیں ہیں وہ ہیں بندوں کی، خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات تو میں عرض کروں پر محمد وآلہ. دیکھیے ابھی آپ حضرات بہترین تقریر ڈاکٹر صاحب سے سماعت فرما رہے تھے اور یہ کہ سنیے آج کے جشن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور المختصر اتنا سن لیجئے کہ اس جشن میں، اس تقریر کے اختتام پہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ولایت امیر المؤمنین، ابھی جیسا کہ آپ حضرات سن رہے تھے، ولایت امیر المؤمنین یہ ایمان کا جز نہیں، ہم اسے جزو ایمان نہیں مانتے، ہم اسے جزو دین نہیں مانتے، ہم اسے جزو قرآن نہیں مانتے. ہم اسے یہی ولایت ہے جسے ہم کل کا کل دین مانتے ہیں، یہی ولایت ہے جسے ہم کل کا کل ایمان تسلیم کرتے ہیں، اور یہی ولایت ہے جسے ہم کل قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد، قرآن کی روح سمجھتے ہیں. آج کی تقریر میں آپ حضرات تک قرآن مجید کی روح پہنچانی ہے.
اس ایک تقریر میں سنیے گا آپ حضرات، انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو محظوظ ہوں گے۔ قرآن مجید کی روح کیا ہے؟ ہر بدن کی، ہر جسم کی کے لیے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر روح نہ ہو تو جسم بے فائدہ ہوتا ہے، اگر روح نہ ہو تو بدن میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جسم کے لیے، ہر بدن کے لیے ایک روح ضروری ہے۔ قرآن کی روح کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کی جان کیا ہے؟ قرآن کا جوہر کیا ہے؟ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، آپ کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیجئے اور آپ مجھے دے دیجئے اور کہیے کہ صاحب، جناب انور صاحب، چند لمحوں میں ہمیں اس کتاب کی روح سمجھا دیجئے، ہمیں اس کتاب کی جان سمجھا دیجئے، ہمیں اس کتاب کا خلاصہ سمجھا دیجئے، تو ہم آپ سے پلٹ کے کہیں گے صاحب کہ کتاب تو بڑی ضخیم ہے، اسے پڑھنے میں کچھ وقت لگے گا، تو مجھے کچھ وقت دیجئے، میں کتاب پڑھ لوں تب آپ کو اس کی روح سمجھاؤں گا۔ تو آپ پلٹ کے کہیں گے نہیں صاحب دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کتاب کے ساتھ اس کا ایک پیش لفظ ہوتا ہے، ہر کتاب کے ساتھ اس کا ایک پریفیس ہوتا ہے، وہی جو پریفیس ہے، وہی جو پیش لفظ ہے، وہ اپنے اندر پوری کی پوری کتاب کی روح لیے ہوتا ہے۔ یہ جو پریفیس ہوتا ہے یہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو پوری کتاب لکھی جا رہی ہے یہ کن اصولوں پہ منحصر ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس کی روح کیا ہے، اس کی جان کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اگر آپ ہندوستان، مثال کے طور پر ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے، ہندوستان کا سمویدھان ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، اسے سمجھنے کے لیے لوگوں کو کئی برس گزر جاتے ہیں، بی اے ایل ایل بی اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ مکمل کتاب سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی لمحوں میں اس ضخیم کتاب کی روح کو سمجھنا چاہتے کہ اگر یہاں کوئی وکیل صاحب، اگر وکلا حضرات یہاں تشریف فرمائیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر لمحوں میں اس ضخیم کتاب کی، ہندوستان کے آئین کی روح کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بی اے ایل ایل بی اور یہ سب کئی سال صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے ہی اس کتاب سے پہلے ایک پیج کا، ایک ورق کا ایک ڈاکیومنٹ بھی لکھا ہے جسے پریامبل آف کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جس میں وہ تمام بنیادی اصول ہیں جن کے ارد گرد یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، جن اصولوں کے ارد گرد یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اگر کوئی لمحوں میں قرآن کو سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھے گا؟ تو جواب آئے گا کہ جس خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی خدا نے اس قرآن کے ایک پیش لفظ کو بھی نازل کیا ہے، اس قرآن کے ایک پریفیس کو بھی نازل کیا ہے، اور یہی جو پریفیس ہے، یہی جو قرآن کا پیش لفظ ہے، یہ اپنے آپ میں پوری کی پورے قرآن کی روح سمیٹے ہوئے ہے، اپنے آپ میں پوری کی پورے قرآن کی جان سموئے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پیش لفظ قرآن کا کون سا ہے؟ یہ وہی ہے جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، جسے قرآن کی زبان میں سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ وہ 7 آیتیں ہیں جنہیں دہرا کے نازل کیا گیا، ایک مرتبہ مکے میں نازل کیا گیا، ایک مرتبہ مدینے میں نازل کیا گیا، اور یہی سورہ الحمد ہے، یہی سورہ فاتحہ ہے جسے خداوند عالم نے قرآن حکیم کے برابر گردانا ہے، جسے قرآن حکیم کے برابر گردانا ہے۔ اسی لیے گردانا ہے کیونکہ یہی جو ایک سورہ ہے یہ اپنے اندر قرآن کی روح کو سموئے ہوئے ہے، قرآن کی جان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی، یہ 7 آیتیں ہیں، یہ 7 آیتیں ہیں جنہیں دہرا کے نازل کیا گیا تاکہ 7 فقط 7 نہ رہے بلکہ 14 ہو جائے۔ دیکھیے آپ حضرات متوجہ ہمارے بیان کی طرف رہیں اور ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بآواز بلند پر محمد و آل محمد۔ یہی سورہ الحمد ہے جس میں قرآن مجید کی روح چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا قرآن کی روح تو سورہ الحمد ہے، کیا سورہ الحمد کی بھی کوئی روح ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے، محظوظ ہوں گے، دعاؤں سے نوازیں گے۔ کیا سورہ الحمد کی بھی کوئی روح ہے؟ تو آواز آئی ہاں، ایک آیت ہے جو سورہ الحمد کی روح ہے۔ ہم نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔
ہم نے کہا یہ روح کیسے؟ کہنے کہ اس سے پہلے جتنی آیتیں ہیں سب میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنی آیتیں ہیں اس میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جتنی آیتیں ہیں ان میں اسی کی شرح کی جا رہی ہے. اصل مطلب اس ایک آیت میں چھپا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یعنی یہی جو آیت ہے اس میں سورہ الحمد کی روح چھپی ہوئی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں پورے قرآن کا خلاصہ چھپا ہوا ہے، پورے قرآن کی روح چھپی ہوئی ہے. میرا ساتھ دیجئے گا، آیتوں کا ایک سفر ہے، وہ سفر جب منزل تمام پہ پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ قرآن کی روح کیا ہے اور یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اہدنا الصراط المستقیم قرآن کی روح ہے، قرآن کی جان ہے. اگر کوئی صراط مستقیم کو سمجھ لے تو گویا اس نے پورے قرآن کی روح کو سمجھ لیا، قرآن مجید کی جان کو سمجھ لیا، قرآن مجید کے خلاصے کو سمجھ لیا. اب ایک آیتوں کا ایک سلسلہ ہے، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے. ہم نے کہا قرآن تو ہی بتا، یہ تیری جان ہے، یہ تیری روح ہے، یہ تیرا خلاصہ ہے، تو ہی بتا آخر صراط مستقیم ہے تو ہے کیا. اب سنیے گا، آیتوں کا ایک سلسلہ ہے، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. صراط مستقیم ہے تو ہے کیا؟ آواز آئی، قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. متمسک ہو جاؤ ایک خاص وحی سے، بے شک یہی صراط مستقیم ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. دیکھیں تھوڑا سا بیدار ہوں آپ حضرات. دیکھیں کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، کسی خطیب کا بیان نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. متمسک ہو جاؤ ایک خاص وحی سے، بے شک یہی صراط مستقیم ہے. ہم نے کہا خدایا یہ وحی کس پہ نازل ہوئی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اتنے سارے انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں. کیا ان میں سے کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیں صراط مستقیم تک لے جائے؟ تو خداوند عالم نے سورہ صافات میں انبیاء بنی اسرائیل کا جہاں ذکر کیا ہے وہیں پہ پکار کے کہتا کہ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ ہم نے ان تمام انبیاء کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. ہم نے ہدایت کی ان تمام انبیاء کی صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. یعنی یہ جتنے نبی گزرے ہیں یہ خود صراط مستقیم کی طرف تھے، یہ صراط مستقیم کی طرف تھے. اپنے آپ میں ان میں سے کوئی بھی صراط مستقیم نہیں تھا. نہ آدم صراط مستقیم ہے، نہ نوح صراط مستقیم ہے، نہ ابراہیم صراط مستقیم. ہم نے کہا خدایا ہو سکتا ہے وہ آدم ہے وہ صراط مستقیم نہ ہو، وہ نوح ہے صراط مستقیم نہ ہو، وہ ابراہیم ہے صراط مستقیم نہ ہو، وہ موسیٰ و عیسیٰ ہیں صراط مستقیم نہ ہو. لیکن جو ان سب کا سید و سردار ہے، جو ان سب کا آقا و مولا، وہ تو صراط مستقیم ہوگا. تو وہی قرآن سورہ مبارک یاسین میں پکار کے جب میرے نبی کا ذکر کرتا ہے تو پکار کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور ہاں آپ علی صراط مستقیم ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں. وہ الی صراط مستقیم ہیں، آپ علی صراط مستقیم ہیں. ہاں آپ ان جیسے نہیں، آپ آدم جیسے نہیں، آپ نوح جیسے نہیں، آپ ابراہیم جیسے نہیں، آپ موسیٰ و عیسیٰ جیسے نہیں. وہ الی صراط مستقیم ہیں، آپ علی صراط مستقیم ہیں. وہ صراط مستقیم کی طرف ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں. لیکن ایک فیصلہ تو قرآن نے کر ہی دیا کہ وہ الی صراط مستقیم ہیں، یہ علی صراط مستقیم ہیں. لیکن نہ وہی صراط مستقیم ہے نہ یہی صراط مستقیم ہے. ارے کیا سن رہا حضرات؟ تھوڑا سا بیدار ہو. نہ وہ صراط مستقیم ہے نہ یہ صراط مستقیم. ہم نے کہا خدایا آخر صراط مستقیم ہے تو پھر کون ہے؟ تو وہی آئے قرآن پکار اٹھا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ لَصِرَاطٍ مستقیم. اگر تمہیں صراط مستقیم تک جانا ہے تو ایک خاص وحی ہے، اس وحی سے متمسک ہو جاؤ، تم صراط مستقیم تک پہنچ جاؤ گے. ہم نے کہا خدایا وہ وحی کیا ہے جس وحی تک پہنچنے پر ہم صراط مستقیم تک پہنچ جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد. آئیے تشریف لائیے.
ایک صلوات اور پڑھ دیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ذرا آپ حضرات، اگر زحمت نہ ہو. آئیے تشریف لائیے. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات بلند آواز سے. محمد کہ وہ الی صراط مستقیم ہیں، آپ الی صراط مستقیم ہیں، لیکن نہ وہی صراط، سنیے گا انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، محظوظ ہوں گے. نہ وہی صراط مستقیم ہے، نہ آپ ہی صراط مستقیم ہے، تو پھر صراط مستقیم ہے کیا؟ قرآن بول رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. متمسک ہو جاؤ ایک خاص وحی سے، بے شک یہی صراط مستقیم ہے. ہم نے کہا خدایا وحی کیا ہے؟ سنیے گا عزیزان گرامی، وحی کیا ہے؟ آواز آئی سورہ مبارک نجم میں، جہاں خداوند عالم نے معراج کے واقعات بیان کیے ہیں، وہیں پہ بتاتا ہے کہ وحی کیا ہے. جب رسول اللہ کو معراج ہوئی تو کہتا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جب رسول کو افق اعلیٰ پہ بلایا گیا، 2 کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، ایسے میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، اور جو وحی کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ایسے میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، اور جو وحی کی ہم نے کہا خدایا ایک تو ہم نے بڑا اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا کہ تیرے قرآن کی، تیرے کلام کی روح کو سمجھ لیں. اس کو سمجھنے کے لیے نکلے تو صراط مستقیم تک پہنچے، صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے نکلے تو وحی تک پہنچا دیا. تو آخر بار الہا یہ سلسلہ کہیں تمام ہوتا ہے؟ کہاں تمام ہوتا ہے؟ آواز آئی ذرا غور سے پڑھو. اسی آیت میں رمز صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، اسی آیت میں راز صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، اسی آیت میں قرآن مجید کا خلاصہ چھپا ہوا ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. پہلی آیت فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. متمسک ہو جاؤ ایک خاص وحی سے، بے شک یہی صراط مستقیم ہے. اور جب وحی کی بات آئی تو قرآن بول رہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، اور جو وحی کی ہم نے کہا خدایا یہ بات، یہ گتھی الجھے گی، یہ گتھی سلجھے گی کیسے؟ یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آواز قدرت آئی. ہم نے قرآن رٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ذرا غور و فکر کے ساتھ یہ آیت پڑھو، ذرا تفکر کے ساتھ یہ آیت پڑھو، غور تو کرو کیا پڑھ رہے ہو. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، میم الف زبر ما کی وحی، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو. میم الف زبر ما کی وحی کی، میم الف زبر ما کی وحی کی، میم الف زبر ما کی وحی کی. اگر وہ آیت مل جائے جہاں میم الف زبر ما آیا ہے تو ہمیں وہ وحی مل جائے گی. اگر وہ وحی مل جائے گی تو صراط مستقیم سمجھ میں آ جائے گی. اگر صراط مستقیم سمجھ میں آ جائے گی تو قرآن مجید کی روح سمجھ میں آ جائے گی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، میم الف زبر ما کی وحی کی. اب بسم اللہ کے سے لے کر والناس کو سین تک ڈھونڈیے وہ کون سی آیت ہے جہاں میم الف زبر ما آیا ہے؟ ایک ہی آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے، ایک ہی آیت ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. کہاں گئے منکرین ولایت امیر المومنین؟ تم کہاں کہاں علی کی ولایت کا ذکر چھپاؤ گے اور مٹاؤ گے؟ اگر تم صراط مستقیم کا پردہ ہٹاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں علی ولی اللہ دکھائی دے. سنیے گا عزیزان گرامی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا. یعنی علی کی ولایت رمز صراط مستقیم ہے، علی کی ولایت راز صراط مستقیم ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اہل علم تشریف فرمائیں، تفسیر بالرائے حرام ہے. اپنے ذاتی عقل سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کر نہیں سکتے. روایات معصومین میں صراط مستقیم 2 چیزوں کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. یا علی کی ولایت کو صراط مستقیم کہا گیا ہے،
یا خود مولا علی کو صراط مستقیم کہا گیا؟ ابھی آپ نے جو آیتوں کا سلسلہ، جن آیتوں کا سلسلہ سنا، یہ وہ ہیں جن میں مولا کی ولایت کو صراط مستقیم کہا گیا۔ اب خود مولا کو کہاں صراط مستقیم کہا گیا تو وہ بھی سن لیجئے تبرکاً 2-3 آیتیں۔ ایک بندہ امام کی خدمت میں آیا، آ کر کہتا ہے فرزند رسول قرآن میں آپ کے جد علی کا نام کہاں ہے؟ مولا نے کہا تو نے سورہ زخرف نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ مبارک زخرف میں پکار کے کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَعَلِيٌّ الْحَكِيمُ، بے شک وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ بے شک وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ کہنے کا مولا عام مسلمان تو سمجھتے ہیں یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ بھی تو علی ہے، اللہ بھی تو حکیم ہے۔ ہاں یہ کنفیوژن تو ظاہر سے بات ہے کہ نیچرل ہے، اس لیے کیونکہ وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے۔ تو مولا نے جواب دیا کہ یہ جو ام الکتاب ہے یہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ام الکتاب سورہ الحمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورہ الحمد میں کوئی ایسی ذات چھپی ہوئی ہے جو علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو علی بھی ہے۔ اب دیکھیں جو مولا کے فضائل سننے کے لیے آئے ہیں، جو غدیر کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں، جو مولا کی ولایت سننے کے لیے آئے ہیں، سورہ الحمد میں کوئی ذات ایسی چھپی ہے جو علی بھی ہے اور حکیم بھی۔ ایک آیت آپ نے سنی جہاں مولا کا نام آئے، دوسری آیت بھی تبرکاً سنتے چلیے۔ جہاں سورہ الحمد میں کوئی ایسی ذات چھپی ہے جو علی بھی ہے، حکیم بھی ہے، مولا سے پوچھا مولا وہ کون سی آیت ہے جہاں علی الحکیم چھپا ہوا؟ امام نے کہا کیا تو نہیں پڑھتا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ صراط مستقیم ہمارے دادا علی کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ خود صریحاً قرآن میں اعلان کرتا ہے، جب ابلیس سے مکالمہ ہو رہا تھا، جب شیطان سے مکالمہ ہو رہا تھا، اسی وقت اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ صراط مستقیم ہے۔ تو کون ہے؟ قرآن بول رہا ہے ھذا صراط علی مستقیم، یہ جو علی ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و دیکھ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دے بلند آواز سے بر محمد و سنیے گا عزیزان گرامی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا۔ ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کو سن رہے تھے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، ابھی ذرا اس کو قرآن کی زبان میں سن لیجئے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا مطلب کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا مطلب، دیکھیے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو دیکھا جاتا کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں کہنے والی ذات اس کی ہے تو صرف قادر نہیں بلکہ قدیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے۔ سنیے گا اس بات کو ذرا محسوس کیجئے گا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے جس سے بر بنائے محبت خداوند عالم نے پورے قرآن میں کہیں بھی اس کا نام لے کے اسے آواز نہیں دی۔ اس بات کو محسوس کیجئے گا، اس بات کو محسوس کیجئے گا۔ اس سے کہا جا رہا ہے جس سے بر بنائے محبت اللہ نے اس کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ نے ہر نبی کو اس کا نام لے کے بلایا ہے، جب آواز دی ہے تو اس کا نام لے کے آواز دی ہے۔ سنیے گا مثال کے طور پہ اگر بات آدم سے شروع کریں تو خداوند عالم نے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت
قبولیت پذیر ہو جائیں. یعنی آدم کو آواز دی تو یا آدم کہا. نوح کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک, یہ جو نافرمان بیٹا ہے اے نوح یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. یعنی جب نوح کو پکارا تو یا نوح کہا. ابراہیم کی بات آئی تو قرآن کہتا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور جب ابراہیم کو اسے ندا دی گئی اے ابراہیم, یعنی ابراہیم کو آواز دی تو یا ابراہیم کہا. موسیٰ کی بات آئی تو کہتا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں عالمین کا پروردگار, یعنی موسیٰ کو آواز دی تو یا موسیٰ کہا. داؤد کی بات آئی تو قرآن کہتا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم آپ کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے, یعنی داؤد کی بات آئی تو یا داؤد کہا. عیسیٰ کی بات آئی تو کہتا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی, اے عیسیٰ بے شک ہم ہی آپ کو موت دینے والے ہیں اور ہم ہی آپ کو بلند کرنے والے ہیں, یعنی عیسیٰ کی بات آئی تو یا عیسیٰ کہا. یحییٰ کی بات آئی تو وہی قرآن کہتا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے, یعنی یحییٰ کو آواز دی تو یا یحییٰ کہا. آپ نے غور نہیں فرمایا, اللہ آدم کو آواز دے رہا ہے تو یا آدم کہہ رہا ہے, نوح کو آواز دے رہا ہے تو یا نوح کہہ رہا ہے, ابراہیم کو آواز دے رہا ہے تو یا ابراہیم کہہ رہا ہے, موسیٰ کو آواز دے رہا ہے تو یا موسیٰ کہہ رہا ہے, عیسیٰ کو آواز دے رہا ہے تو یا عیسیٰ کہہ رہا ہے. عجیب بات ہے, رک کر ایک جملہ سنتے چلیے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ قاریان قرآن, وہ حافظان قرآن جو قرآن سے یا آدم کہتے ہیں, قرآن سے یا نوح کہتے ہیں, قرآن سے یا ابراہیم کہتے ہیں, قرآن سے یا موسیٰ پڑھتے ہیں, قرآن سے یا عیسیٰ کہتے ہیں, قرآن سے یا یحییٰ کہتے ہیں, قرآن سے یا عیسیٰ کہتے ہیں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم یا علی کیوں کہتے ہو, وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم یا علی کیوں کہتے ہو, وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم یا علی کیوں کہتے ہو, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدم کو توبہ سکھانے والا علی, نوح کا سفینہ پار لگانے والا علی, ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو گلزار کرنے والا علی. اور دیکھیں میں لکھنؤ سے آیا ہوں, شعراء کرام تشریف فرمائے, خدائے سخن کے گھرانے کے مصرے ہیں کہ یہی تو وہ نام ہے, کہتے ہیں یوسف کو اسی نام نے زندہ سے چھڑایا, یوسف کو اسی نام نے زندہ سے چھڑایا, یعقوب کو بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملایا, اس نام نے فرعون سے موسیٰ کو بچایا, اور بحر خلیج آگ کو گلزار بنایا, اور بحر خلیج آگ کو گلزار بنایا. ارے جس نام علی فائدہ کس کام نے بخشا, ایوب کو بھی صبر اسی نام نے بخشا. اللہ سنیے گا عزیزان کرام, آدم کی بات آئی تو یا آدم کہا, نوح کی بات آئی تو یا نوح کہا, ابراہیم کی بات آئی تو یا ابراہیم کہا, موسیٰ کی بات آئی تو یا موسیٰ کہا, عیسیٰ کی بات آئی تو یا عیسیٰ کہا. مگر جب میرے نبی کا ذکر کیا تو کہیں کہتا یا ایھا المزمل, کہیں کہتا یا ایھا المدثر, کہیں کہتا ہے طٰہٰ, کہیں کہتا ہے یاسین. اے سید و سردار, اے طیب و طاہر, اے چادر اوڑھنے والے, اے کملی اوڑھنے والے, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, اے ہمارے نبی, اے ہمارے رسول, جس کا نام لینا اللہ نے بر بنائے محبت, جس کا نام لینا گوارا نہیں کیا, اس سے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر یہ نہ کیا, اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اس کو اور آسان کر کے سنا دوں, اور آسان لفظوں میں سن لیجئے, اور وہ بھی قرآن ہی کی زبان. کس سے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اس سے کہہ رہا ہے جس کے متعلق سورہ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں کہتا ہے کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من الکتاب والحکمہ. یاد کیجئے ہمارے حبیب جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا, وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ سب کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کر رہے ہیں, مگر شرط پہ عطا کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا, آپ کو اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اقررتم, کیا آپ سب اقرار کرتے ہیں؟ سب نے کہا قالوا اقررنا, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. پھر خدا کہتا ہے فاشہدوا وانی معکم من الشاہدین, تو پھر گواہ رہیے گا اور ہم بھی آپ کے ساتھ گواہ ہیں. اور پھر اگلی آیت میں تمام انبیاء سے کہتا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. ایک گروہ انبیاء آدم سے
سے لے کر عیسیٰ تک معصوم نبیوں پاک حجتوں، یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس عہد سے روگردانی کی تو صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نبی نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا، جو مولا کے فضائل سننے آئے ہیں یہ جملے ان کے لیے ہیں، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نبی نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ رسول نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ معصوم نہیں رہیں گے، نہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ پھر عرض کر رہا ہوں کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، اللہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ تمام انبیاء سے کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے نہیں کہا جا رہا، تمام انبیاء سے کہا جا رہا، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر آپ نے اس عہد سے روگردانی کی تو صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نبی نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ رسول نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ حجت نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ معصوم نہیں رہیں گے، نہیں، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر آپ نے اس عہد سے منہ موڑا تو آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، آپ عام طور پہ کسی مومن کو بھی مطلقاً فاسق نہیں کہہ سکتے، اہل علم تشریف فرمائے، شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تسلیم امام سے، مولا اگر کوئی آپ کی ولایت رکھتا ہو، آپ کی محبت اس کے دل میں ہو، لیکن اس کے اعمال میں کچھ خرابی ہو تو کیا ہم اسے فاسق کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہا اگر کہنا ہے تو کہو یہ فاسق الاعمال ہے، اس کے اعمال فاسق ہیں مگر طیب الروح ہے، اس کی روح پاک ہے، اس کے اعمال غلط ہیں مگر عقیدہ ٹھیک ہے۔ اور کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کے اعمال میں خرابی ہے، عقیدے میں خراب، یعنی مطلقاً آپ کسی مومن کو بھی فاسق نہیں کہہ سکتے، کسی مومن کو بھی آپ مطلقاً فاسق نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ انبیاء سے کہہ رہا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک، اب بھی جو نہیں پہنچے تو میں کیا عرض کروں آپ کے خدمت، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر اس عہد سے منہ موڑا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ تمام انبیاء سن لیں، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر اس عہد سے منہ موڑا تو آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے، آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے، آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا دار و مدار اگر کسی شے پر ہے تو وہ میرے نبی کی نبوت پر ہے، وہ میرے رسول کی رسالت پر ہے۔ اگر میرے نبی کی نبوت نہ رہے، نہ آدم کی نبوت بچے گی، نہ نوح کی نبوت بچے گی، نہ ابراہیم کی نبوت بچے گی، نہ موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت بچے گی۔ یا المختصر اتنا سن لیجئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا دار و مدار اگر کسی عقیدے پر ہے تو اس عقیدے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اس عقیدے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا خدایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتیں تو محمد الرسول اللہ پر منحصر ہے، کیا محمد الرسول اللہ کا بھی دار و مدار کسی عقیدے پر ہے؟ آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا دار و مدار جس عقیدے پر ہے اس عقیدے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کا دار و مدار جس عقیدے پر ہے اس عقیدے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ حیدری یا اللہم صلی علی محمد سنیے گا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ۔ اچھا سنیے، اب یہ ہمارے نوجوان بھائی بالخصوص اس کو سنیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا
تو کچھ نہ کیا. اگر وَإِلَّمْ تَفْعَلْ کو اگر سنیے گا اگر وَإِلَّمْ تَفْعَلْ کی میتھمیٹیکل ایکویشن بنائی جائے تو کچھ یوں بنے گی کہ پیغمبر اسلام کی رسالت ماب مائنس اعلان غدیر از ایکولز ٹو 0. کیا سن رہے آپ؟ اگر وَإِلَّمْ تَفْعَلْ کو آپ میتھمیٹکس کی زبان میں سمجھیں گے تو رسالت ماب مائنس اعلان غدیر از ایکولز ٹو 0. اور سب جانتے ہیں یہ میتھمیٹکس کا قانون ہے, x مائنس وائی از ایکولز ٹو 0 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ x از ایکولز ٹو وائی. رسالت مائنس اعلان ولایت از ایکولز ٹو 0. کیا مطلب ہوا؟ رسالت از ایکولز ٹو ولایت امیر المومنین. پیغمبر اسلام کی رسالت منحصر ہی ہے میرے مولا کی ولایت کا پیغام پہنچانے. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اچھا ایک بات اور سنتے چلیے. آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے. قرآن بار بار دعوت غور و فکر دیتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. ماضی کا صیغہ ما انزل الیک من ربک, جو ہم نے آپ پر نازل کیا. تو کب نازل کیا؟ دیکھیے اگر کوئی بات ہو تو مجھے احساس کرائیے گا کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا. تو کب نازل کیا؟ غدیر میں تو اعلان ہوا اور صیغہ ہے ماضی کا یعنی پاسٹ ٹینس ہے, یعنی مولا کی ولایت نازل کی جا چکی ہے. مگر کب نازل کی؟ غدیر میں تو اعلان ہوا. اگر میں آپ سے تاریخ پوچھوں کہ مولا کی ولایت کس تاریخ کو نازل ہوئی تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ما انزل الیک من ربک یعنی نازل ہو چکی ہے. ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس ہے. غدیر میں تو اعلان ہو رہا ہے. ولایت کب نازل ہوئی؟ تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ابھی آپ جب آیتیں پڑھ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے تو آپ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے پڑھا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. معراج میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر اور جو وحی کی تو معراج میں نازل ہوئی. لیکن ذرا غور کیجئے گا آپ حضرات, معراج کے موقع پر جو لفظ آیا ہے وہ لفظ وحی ہے, لفظ نزول نہیں. دیکھیں اہل علم تشریف فرما ہے, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے. معراج کے موقع پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ وحی ہے, لفظ نزول نہیں ہے. یعنی معراج کے موقع پر وحی ہوئی, مولا کی ولایت معراج کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی. اب اس میں ایک فرق ہے جو وقت نہیں ہے کہ اس فرق کو یہاں پہ بیان کیا جائے, بس اتنا سن لیجئے کہ معراج کے موقع پر جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے, وہ اللہ جو الفاظ کا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا لفظ اسے کہاں رکھنا. معراج پر اس نے جو لفظ رکھا ہے وہ لفظ وحی رکھا ہے, لفظ نزول نہیں رکھا. نزول کہاں ہوا؟ میرے مولا کی ولایت کی وحی ہوئی ہے معراج میں. نزول کب ہوا؟ اچھا میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں. مولا کی ولایت کا اعلان دن میں ہوا مگر نازل کے رات میں. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. آپ کو کوئی رات یاد آ رہی ہے جس میں کچھ نازل ہوا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں. قرآن تو آیا ہی شب قدر میں. اور ابھی تقریر کے ابتدا میں آپ سن چکے ہیں قرآن کی جان کیا ہے, قرآن کی روح کیا ہے. بدن بنا روح کا ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جسم کو تو نازل کرے مگر روح کو نازل نہ کرے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, تفسیر صافی مخبر صادق سے پوچھا گیا, امام نے فرمایا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورہ قدر کا تعلق ہم سے ہے, ہمارے خانوادے سے ہے, اور یہی وجہ ہے اگر اس کا تعلق سال کی صرف ایک رات سے ہوتا تو سال بھر آپ کو یہ سورہ کیوں بار بار پڑھوایا جا رہا ہے کہ ہر مستحب ہے ہر نماز میں یہ سورہ پڑھو, کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو, سواری میں بیٹھو تو پڑھو, نماز عصر کے بعد 10 مرتبہ پڑھو, اور نماز فجر کے بعد 15 مرتبہ پڑھو, اور نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھو. یہ کیوں بار بار آپ سے سورہ قدر پڑھوایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس میں اور مفاہیم چھپے ہوئے ہیں, اس میں اور مطالب چھپے ہوئے ہیں. اس کا تعلق سال کی صرف ایک رات سے نہیں ہے. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کا سورہ قدر کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ امام نے فرمایا نزلت ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام فیہا, اللہ نے اس رات علی کی ولایت کو نازل کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات کو میں عرض کروں پر محمد و آل محمد. سنیے گا عزیزان گرامی, نزلت ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام فی, اللہ نے اس رات علی کی ولایت کو نازل کیا ہے. اللہ نے اس رات علی کی ولایت کو نازل کیا ہے. اللہ نے اس رات علی کی ولایت کو نازل کیا. اب 3 دن ہو گئے. ایک ہے معراج جہاں ولایت کی وحی ہوئی ہے, ایک ہے شب قدر جہاں ولایت کا نزول ہوا ہے, اور ایک ہے غدیر جہاں ولایت کا اعلان ہوا ہے. جو مولا کے فضائل پہ عرض کر رہا ہوں, جو مولا کی ولایت سننے کے لیے آئے, یہ جملے ان کے لیے ہیں. ایک ہے معراج جہاں مولا کی ولایت کی وحی ہوئی ہے, ایک ہے شب قدر جہاں ولایت نازل ہوئی ہے, ایک ہے غدیر جہاں ولایت کا اعلان ہوا. اب اس بات کو کیسے سمجھا جائے؟ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی کوئی کمپنی ہوتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آنی ہے. اب دیکھیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے, بتائیے گا مجھے. کوئی بہت بڑی کمپنی ہے فرض کیجیے, اس میں کوئی بہت بڑا فیصلہ لیا گیا, کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوگی. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے امپلائیز ہوتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں وہ صبح صبح پہنچے اور سیدھے انہوں نے نوٹس لگا ہوا دیکھا کہ بھیا آج سے جو ہے وہ یہ ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے, جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک ان آفیشیل میٹنگ بلاتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تبدیلی آنے والی ہے. اس کے بعد ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے دنوں میں یہ تبدیلی کر دینا, نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ایکشن لیا جائے گا. وہ ایک لیز پیریڈ ہوتا ہے جو اس میں اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے, جو اس میں بتا دیا جاتا ہے. پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ بلائی جاتی ہے, پھر ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آتا ہے, اس کے بعد اس میں ایک لیز پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے وقت میں یہ کام کر دینا, نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. کیا سمجھا؟ پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے, ان آفیشیل میٹنگ بلائی جاتی ہے. علی کی ولایت بھی اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اللہ نے اس مسئلے کے لیے پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ بلائی, اپنے نبی کو بلایا, اپنے حبیب کو بلایا, اور اسی میٹنگ کو معراج کہتے ہیں. کیونکہ میٹنگ ان آفیشیل تھی اس لیے اللہ نے بیچ میں جبریل کو بھی نہیں رکھا. کیا سن رہا ہے؟ اسی لیے اللہ نے بیچ میں جبریل کو بھی نہیں رکھا. اللہ نے علی کی ولایت کے لیے پہلے ان آفیشیل میٹنگ بلائی جسے معراج کہتے ہیں, پھر ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن بھیجا
جہاں میرے مولا کی ولایت کا نزول ہوا جسے شب قدر کہتے ہیں، اسی آفیشل نوٹیفیکیشن میں ایک لیز پیریڈ دیا ہوتا، اتنے وقت میں یہ کام کر لینا، نہیں تو تمہارے خلاف یہ ایکشن لیا جائے گا، نہیں تو یہ ایکشن لیا جائے گا، نہیں تو یہ ایکشن لیا جائے گا۔ ارے کیا کہنے میرے مولا کی ولایت کے، جس علی کی ولایت کو کوئی کیا سمجھے گا؟ علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت وہ شے ہے کہ اس کی ان آفیشل میٹنگ کو معراج کہتے ہیں، آفیشل نوٹیفیکیشن کو شب قدر کہتے ہیں، اس کے لیز پیریڈ کو غدیر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آلہ۔ اس سے بہتر ایک صلوات پڑھیں تاکہ پتہ چلے آپ حضرات جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا جا چکا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے یہ بات بھی مسلسل ہو گئی کہ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق شب قدر کے ساتھ رکھا۔ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا، شب قدر کے ساتھ رکھا، قدر والی رات کے ساتھ رکھا۔ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے، شب قدر کے ساتھ رکھا ہے۔ ہم نے وارثان قرآن سے پوچھا کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے، شب قدر کہتے کسے ہیں، شب قدر کا راز کیا ہے؟ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا، شب قدر کے ساتھ رکھا۔ ہم نے وارثان قرآن سے پوچھا کہ شب قدر کی حقیقت کیا؟ اصول کافی بے پناہ روایات اس موضوع پر جو ہے وہ اس موضوع پہ بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک روایت سن لیجئے، معصوم سے پوچھا کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرکا لیلۃ القدر۔ یہ رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے، رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے، رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے۔ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے سیدہ کی ویسی معرفت حاصل کی جیسی کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، اس نے شب قدر کو درک کر لیا، اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے، شب قدر کے ساتھ رکھا ہے، قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے، قدر والی رات کے ساتھ رکھا۔ ہم نے کہا یہ قدر والی رات کیا ہے؟ آواز لیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے، رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے۔ یعنی علی کی ولایت کا تعلق یا فاطمہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ علی کی ولایت کا تعلق یا فاطمہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے، یا فاطمہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے۔ یا اور آسان کر دوں، اگر کبھی علی کی ولایت پہ حرف آیا تو جواب دینے کا کام یا فاطمہ کا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ جواب دینے کا کام یا فاطمہ کا ہے یا اللہ کا ہے، یا فاطمہ کا ہے یا اللہ کا ہے۔ پوری تاریخ ایک جملے میں سنا رہا ہوں، اگر کبھی علی کی ولایت پہ حرف آیا تو جواب دینے کا کام یا فاطمہ کا ہے یا اللہ کا۔ کیوں؟ آپ نے نہیں دیکھا جو علی کی ولایت کے مقابلے پہ آیا ہے، اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا ہے، فاطمہ نے اس کے لیے بددعا۔
اللہم صلی اللہ۔ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا۔ رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے۔ اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا ہے، سیدہ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ زہرا نے، آپ کیا سمجھتے ہیں سیدہ کی بددعا کیا ہے، فاطمہ کی بددعا کیا؟ ابھی آپ نے خاندان انیس کے مصرے سنے تھے، پھر عرض کر رہا ہوں لکھنؤ سے آیا ہوں، اہل زبان شعراء کرام تشریف فرمائے کہ اب مرزا دبیر کی بھی ایک بیت سن لیجیے۔ سیدہ کی بددعا کیا ہے؟ زہرا کی بددعا، سیدہ کی بددعا بھی وہی اثر رکھتی ہے جو ذوالفقار رکھتی ہے۔ زہرا کی بددعا میں بھی وہی اثر ہے جو ذوالفقار میں۔ سرکار دبیر خدائے سخن کی وہ تاریخی بیت ہے کہ عقیل گر ہے اگر عقل والا ہے، عقیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد وآلہ۔ سنیے کہ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد۔ بہرحال عزیزان گرامی، بہت جلدی بات جو ہے وہ تمام کر رہا ہوں۔ اللہ نے علی کی ولایت قدر والی رات میں نازل کی۔ اعلان 18 ذی الحجہ روز عید غدیر میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، اور اللہ نے جس رات علی کی ولایت کو نازل کیا اس رات کو بھی قرآن میں رکھا، اور جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس دن کو بھی قرآن میں رکھا۔ جو رات ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ جس رات علی کی ولایت آئی اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ یعنی جس رات علی کی ولایت آئی ہے اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اس دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ بلکہ معصوم کے لفظوں میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ آ کے بات تمام ہو رہی ہے کہ جب پوچھا کہ عید غدیر کیا ہے، 18 ذی الحجہ کیا ہے، تو امام نے بارہا احادیث ہمارے ہاں موجود ہے کہ اتنی عیدوں میں عید غدیر کیا ہے، ایک فرق ہے۔ یہ کیا فرق ہے؟ وہ عیدیں کیا ہیں اور یہ عید کیا ہے؟ وہ عیدیں وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ کہتے ہیں وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، ہم نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ اور یہ عید کیا ہے؟ تو اس عید کے لیے کہا گیا یہ عید اللہ الاکبر ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے۔ بس بات تمام ہو گئی عزیزان گرامی، آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے سننا چاہیں سن لیں۔ عجیب بات نہیں ہے، علی کے دن کو اللہ اپنا دن کہہ رہا ہے۔ علی کے دن کو اللہ اپنا دن کہہ رہا ہے۔ علی کے دن کو اللہ اپنا دن کہہ رہا ہے۔ نہیں، صرف یہیں پہ بات نہیں رکھتی۔ آپ کیا سمجھیں علی کے دن کو اللہ نے اپنا دن کہا؟ نہیں، زیارت جامعہ پڑھیے۔ من اطاعکم فقد اطاع اللہ ومن عصاکم فقد عصى اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ انتم الصراط الاقوم والشہداء دار الفنا والشفعاء دار البقاء۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ ان کے لیے زیارت جامعہ میں کہا جا رہا ہے؟ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جو آپ سے متمسک ہوا وہ اللہ سے متمسک ہوا، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے آپ سے بغض رکھا وہ اللہ سے اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ خدا جانے کیا رشتہ ہے اس علی العظیم میں اور اس علی مرتضیٰ میں، خدا جانے کیا رشتہ ہے اس علی العظیم میں اور اس علی مرتضیٰ میں کہ وہ اس کے دن کو اپنا
دن کہتا ہے، اس کی محبت کو اپنی محبت کہتا ہے، اس کے بغض کو اپنا بغض کہتا ہے، اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہتا ہے، اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کرتا ہے۔ صرف بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دیکھنے کو اپنا دیکھنا سمجھتا ہے، اس کے سننے کو اپنا سننا کہتا ہے، اس کے بولنے کو اپنا بولنا کہتا ہے۔ یعنی المختصر اتنا سن لیجئے کہ اللہ علی کی محبت کو اپنی محبت جانتا ہے، علی کے بغض کو اپنا بغض سمجھتا ہے۔ تو پھر خبردار علی کے فضائل میں کبھی شک مت کیجئے گا، میرے مولا کے اختیارات میں کبھی شک مت کیجئے گا۔ علی کے دیکھنے کو وہ اپنا دیکھنا کہتا ہے، علی کے سننے کو وہ اپنا سننا کہتا ہے، علی کے بولنے کو وہ اپنا بولنا کہتا ہے، علی کے دن کو وہ اپنا دن کہتا ہے، علی کی محبت کو وہ اپنی محبت کہتا ہے، علی کے بغض کو وہ اپنا بغض کہتا ہے۔ تو خبردار علی کے اختیارات میں کبھی شک مت کیجئے گا۔ آپ شک علی کے اختیارات میں کریں گے اور شک اللہ کی قدرت میں ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا، شب قدر کے ساتھ رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ولایت امیر المؤمنین کے دشمن ہیں انہیں ابھی جیسے کہ آپ سن رہے تھے، انہیں یہ قدر والی یہ رات سمجھ میں نہیں آتی، اور جو اس کی حقیقت ہے وہ اس کے دشمن ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ منکرین ولایت امیر المؤمنین ہیں وہ منکرین عظمت جناب زہرا ہیں۔ یہ غدیر، یہ تیاریاں، یہ اہتمام در حقیقت جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہمارا خراج عقیدت ہے، جناب زہرا کی بارگاہ میں ہمارا خراج عقیدت ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو سیدہ کا نہیں ہے وہ کبھی غدیر والا نہیں ہو سکتا، جو فاطمہ کا نہیں ہے وہ کبھی غدیر والا نہیں ہو سکتا، جو سیدہ کے لیے ہے وہی غدیر کے لیے، جو سیدہ کے لیے بولتا ہے در حقیقت وہی غدیر کے لیے بولتا ہے، جو سیدہ کے لیے کام کرتا ہے در حقیقت وہی غدیر کی خدمت کرتا ہے۔ اور اگر جناب زہرا کی قبر ویران ہے اور ائمہ بقی کے روضے ویران ہے تو بہرحال یہ ہر غدیری کی ذمہ داری ہے کہ وہ بقی کے لیے اپنی صدائے احتجاج کو بلند کرے، جس طریقے سے ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے بقی کے لیے بولے، اور جس طریقے سے ہو سکے بقی کے لیے اپنا احتجاج درج کروائے۔ ابھی یہ آپ سن رہے تھے اور ابھی آپ سنیں گے بھی تفصیلات کہ البقی فاؤنڈیشن جو اس جشن میں شریک بھی ہے اور اس کے نمائندے یہاں تشریف بھی لائے ہیں، بڑی خدمتیں ہیں بقی کے حوالے سے، مختلف احتجاج دنیا بھر میں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کا انعقاد کرنا اور جو ہے ان احتجاج کو برپا کرنا۔ لیکن بہرحال عزیزان گرامی یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا شرعی فریضہ ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے بقی کے لیے ہم کام کریں اور اپنی محافل میں اپنی مجالس میں بقی کے لیے بولیں۔ اور جو ہے وہ ایک شعر سنتے چلیے نیر مدینی صاحب کا ہمیں یاد آ رہا ہے کہ دینا پڑے گا پیش خدا ہم کو بھی جواب گر روضہ بطول کی تعمیر رہ گئی۔ تو بہرحال عزیزان گرامی یہ بقی ہے کہ جس کے لیے ہم جتنا احتجاج کریں، اور مختلف اب تو ذرائع ہیں، سوشل میڈیا کا ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے، ایک بہترین وسیلہ ہے، ایک بہترین ذریعہ۔ یاد رکھیے ہمارا سوشل میڈیا استعمال کرنا، یہ اسمارٹ فون استعمال کرنا، یہ سب بیکار ہے اگر ہم اپنی شہزادی کے لیے اور اپنے ائمہ کے لیے ہم جو ہے وہ اس پر صدائے احتجاج نہ بلند کر پائیں۔ ہر 8 شوال کو جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے ہاشٹیگ ریبلڈ بقی کے نام سے، وہ بھی اسی لیے ہے تاکہ ایک احتجاج ہو، عالمی طور پہ ایک احتجاج ہو، اس میں بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اور یہ جو البقی فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی آپ حضرات جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو سکے بقی کا پیغام اور بقی کی مظلومیت وہ دنیا تلک آپ حضرات پہنچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے یہ بقی ہے، خدمت بقی در حقیقت خدمت غدیر ہے۔ ایک حدیث سنتے چلیے، آپ سب کو یہ حدیث یاد ہوگی، صرف تبرکاً عرض کرتا کہ جس نے ایک مومن کی توہین کی اس نے وہ گناہ کیا ہے جو خانہ کعبہ کو گرا دینے سے زیادہ بڑا۔ یعنی اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے بہت زیادہ۔
یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ کعبے میں علی صرف 3 دنوں کے لیے مہمان تھا۔ یہ دل جب سے ہے، جب سے علی اس دل میں مہمان ہے، اور جب تلک ہم رہیں گے علی ہمارے دل میں مہمان رہے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ، تو پھر جہاں 4 ائمہ دفن ہوں، اس سرزمین کی عظمت کیا ہوگی؟ واقعاً وہی بقی ہے، وہ تو واقعاً حقیقتاً یہ بقی ہے جو ہمارا قبلہ حقیقی ہے، جو ہمارے قبلہ کا بھی قبلہ ہے۔ بہار الانوار کی حدیث، بہار الانوار میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام، صلوات پڑھیں آپ حضرات بلند آواز سے بر محمد، امام کے نام پر بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ امام نے ارشاد فرمایا، نبی امام نے ارشاد فرمایا بہار الانوار میں، یہ بات میں اسی بقی کے احتجاج کے حوالے سے کر رہا ہوں، بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود، ذیقات کا مہینہ بھی ہے، نسبت بھی ہو جائے گی، ابھی امام کی شہادت کی تاریخ بھی آنے والی ہے۔ اس حدیث کا، وہ حدیث میں سناتا ہوں، لیکن اس کا ایک پس منظر ذرا سن لیجیے کہ ایک بندہ تھا، ہمارے نبی امام بہت کم سن تھے، امام رضا جو ہے وہ توس جا چکے تھے، وہ امام کی زیارت کے لیے آیا، امام رضا ظاہر سے بات ہے کہ ان کی زیارت نہیں ہو پائی، اس نے کہا امام کہاں ہے؟ امام اس وقت موجود نہیں ہے مدینے میں۔ اس کی نظر ایک کمسن شہزادے پر، اور اس نے دیکھا کہ یہ امام، ہمارے امام، ہمارا نوا امام کمسنی کا عالم، ننھے بچوں کو جمع کر کے توحید کا درس دے رہے تھے امام، انہیں توحید، ابھی اس منظر کو محسوس کیجئے گا آپ امام، وہ صرف وہ حدیث سنانے کے لیے یہ پیش خیمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور تاکہ یہ بقی کا پیغام، اس کی عظمت کو آپ اس حوالے سے بھی درک کر پائیں، اس حوالے سے بھی سمجھ پائیں۔ جو بات میں نے کی ہے وہ میرے صرف فقط جذبات نہیں ہیں، بنا دلیل میں نے آپ کی خدمت میں کوئی بات نہیں کہی ہے، کہ امام ننھے بچوں کو جمع کر کے امام درس توحید دے رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، اور در حقیقت یاد رکھیے توحید ملتی ہے تو یہی ملتی ہے، اس کے علاوہ جہاں بھی ہیں وہاں دماغی خیالات ہیں، دماغی تخیلات ہیں، توحید کہیں نہیں ہے۔ وہ ارکان لتوحید زارت جامعہ کا جملہ ہے کہ یہی ہستیاں ہیں جو توحید کے رکن ہیں، جو توحید کے ارکان ہیں۔ توحید اس کے علاوہ جہاں بھی صرف کہنے کی باتیں ہیں، دیکھیں یہ اپنے آپ ایک مفصل موضوع ہے، صرف یہ جو ہے وہ کہنے والی باتیں ہیں، توحید کے نعرے صاحب ہم جو ہیں وہ فرزندان توحید، کیا بات ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا، آپ فرزندان توحید ہوئے جا رہے ہیں۔ تو جو ہے وہ صاحب ہم توحید والے، ارے آپ کو پتا کیا ہے توحید کے بارے میں؟ آئیے در اہل بیت پہ آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو توحید چاہیے تو در اہل بیت پہ آئیے۔ یاد رکھیے کہ کچھ بت وہ ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، اور کچھ بت وہ ہوتے ہیں جو دماغ سے بنتے ہیں۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ سے دور رہتے ہیں ان میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ ان بتوں کے آگے سر جھکائیں جنہیں ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، لیکن جو لوگ علی ولی اللہ سے دور رہتے ہیں ان میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ اس خدا کے آگے سر جھکائیں جنہیں ان کے دماغوں نے بنایا ہے، جس خدا کو ان کے دماغ نے بنایا ہے، جس خدا کو ان کے دماغ نے بنایا۔ اسی لیے تو امام نے بلا تشبیہ اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے امام پنجم نے کہا تھا کہ ما اخرجو من هذا البیت فہوا باطل، جو کچھ اس گھر سے نہ نکلے ہر وہ شے باطل ہے، جو نظریہ تمہیں اس گھر سے نہ ملے وہ نظریہ باطل ہے، جو فکر اس گھر سے نہ ملے وہ فکر باطل ہے، جو توحید تمہیں اس گھر سے نہ ملے وہ توحید باطل ہے۔ تمہیں توحید چاہیے تو آؤ در اہل بیت پہ آؤ، تمہیں توحید چاہیے تو آؤ در علی مرتضیٰ پہ آؤ، اور ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی ہم توحید، امامت تو بہت آگے کی بات ہے، آپ ہم سے توحید پہ گفتگو کیجئے۔ اگر آپ کے مذہب میں آپ کے پیشواؤں نے آپ کو بہتر توحید سکھائی ہو تو ہم آپ کی توحید قبول کرنے کو تیار ہیں، اور اگر نہیں ہم آپ کا مذہب اختیار کرنے کو تیار ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ علی ہی بتا سکتا ہے کہ علی کیسا ہے۔ علی ہی سمجھا سکتا ہے کہ علی کیسا ہے۔ ایک جملہ اور سنتے چلیے، امام نے کہا مولا کائنات تمام عرفاء کے لیے یہ حدیث مشعل راہ ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اب اللہ ظاہری وجود تو کوئی رکھتا نہیں کہ وہ آئے جائے،
وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور اس میں سوائے خدا کے کسی کو آنے نہیں دیا۔ حقیقت توحید سمجھنی ہے تو یہ حدیث ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور اس میں سوائے خدا کے کسی کو آنے نہیں دیا۔ جب میرے مولا نے یہ کہا ہوگا تو عجب نہیں آواز قدرت بھی آئی ہو کہ علی ہمارا ہی بنایا ہوا قاعدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اے علی آپ اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اب میں اس میں سوائے خدا کی کسی کو آنے نہیں دوں گا، تو یاد رکھیے اب ہم بھی وہیں جائیں گے جہاں پہلے سے آپ موجود ہوں گے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اسی دل میں جاتی ہے جس دل میں پہلے سے علی ولی اللہ موجود ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سنیے گا عزیزان کے بات تمام کرتے مجھے اس بقی کے حوالے سے بس ایک جملہ یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات تک پہنچانی ہے کہ حقیقت توحید کسی کو سمجھنی ہے تو آئے در اہل بیت میں نوے امام چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے توحید سنا توحید کا درس دیا۔ وہ جو شخص امام رضا کی زیارت کے لیے آیا تھا امام تو میرے نوے امام کو دیکھا، اب جو ان کو دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حسن کہ ظاہر سی بات ہے یوسف یعقوب کہاں، یوسف زہرا کہاں، اب جو ان کو دیکھا تو یہ صورت دل میں بیٹھ گیا، گھر گیا، عجیب کیفیت تھی جو اس پر طاری ہوئی، صورت جو دل میں بیٹھی تو اب آنکھ جب بھی بند کرتا ہے تو نظروں کے سامنے وہی چہرہ آ جائے۔ اچھا عام موقع پر اس کے ساتھ یہ ہو تو چلیے ٹھیک ہے، بات تو وہاں پہ تھی کہ جب وہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ کے جیسے اس کی پلک جب بھی سامنے وہی چہرہ آ گیا، اب وہ عبادتوں میں مشغول ہے، سامنے وہی چہرہ آ رہا ہے، دل میں ایک شک پیدا ہوا کہ میں عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں، سامنے ایک چہرہ آیا جا رہا ہے، پتہ نہیں میرا کیا معاملہ، چلو چل کے امام رضا سے ہی پوچھتے۔ پھر آیا تو معلوم ہو پھر امام رضا نہیں ہے، امام رضا موجود نہیں ہے، واپس جاننے لگا کہ اب جب امام آئیں گے تو امام رضا سے سوال کا جواب لیں گے کہ میری عبادتوں کا کیا، نظر بند کر رہا ہوں تو آپ کے شہزادے کا چہرہ میری نظروں کے سامنے پھر جا رہا، واپس جاننے لگا تو پھر وہی منظر دیکھا، امام چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے ان سے کچھ خطاب کر رہے تھے، اس نے امام کو دیکھا پھر سے دیکھتا رہ گیا۔ اب جب یہ امام کو دل میں کیا ارادہ لے کر آیا تھا کہ امام سے سوال کروں گا، مولا میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو سامنے ایک چہرہ آ جاتا ہے، آیا میری عبادتیں درست ہیں یا نہیں ہیں، میری نمازیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہوں سامنے ایک چہرہ آ جاتا ہے۔ ابھی وہ امام کو دیکھ ہی رہا تھا اور امام کا دیدار کر ہی رہا تھا، امام بچوں سے مخاطب تھے اور بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے امام نے ایک جملہ کہا کہ امام نے ایک مرتبہ بچوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اذا قام العبد لعبادت مراجعہ اللہ بوجہ، اے بچوں یاد رکھنا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنا وجہ اللہ جس کے ذریعے اس کی معرفت ہوتی ہے اس وجہ کو اس کے سامنے کر دیتا ہے، اس چہرے کو اس کے سامنے کر دیتا ہے، اس وجہ کو اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا اور امام زادے شہزادے معلوم نہیں ہے کہ اگلی حجت یہی ہے، یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وجہ اللہ کو سامنے کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دعائیں جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان میں اس کا ذکر ملے گا۔ مثال کے طور پہ اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد وآل محمد، اے خدایا میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں محمد اور آل محمد کے ذریعے، محمد اور آل محمد کے ذریعے۔ امیر المومنین کی حدیث ہے مفاتیح الجنان میں، جب واجب نماز کے لیے مصلی پہ جاؤ پہلے یہ دعا پڑھو، تفصیل دعا ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد وآل محمد، خدایا میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں محمد اور آل محمد کے ذریعے، محمد اور آل محمد کے ذریعے۔ امام نے پہلا جملہ اسے وہ امام کی طرف دیکھ رہا ہے، امام بچوں کی طرف دیکھ رہے، اور امام نے پہلا جملہ کہا جب کوئی بندہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ وہ چہرہ جس کے ذریعے خداوند عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ چہرہ اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ ابھی وہ یہ
یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہیں یہ میرے متعلق تو گفتگو نہیں کر رہے، کہیں یہ میرے متعلق تو بات نہیں کر رہے۔ اچانک امام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ بچوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہے بچوں یاد رکھنا جس کا قبلہ ہم نہیں پھر اس کا کوئی قبلہ نہیں۔ یا من لم یکن قبلتہ لیس لہ قبلۃ، جس کا قبلہ ہم نہیں ہیں پھر اس کا کوئی قبلہ نہیں۔ حقیقت قبلہ یہ ہیں، حقیقت قبلہ ان کی ذوات مقدسات۔ بہرحال عزیزان گرامی، عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہی رہا ہے کہ اس نے مجاز کو تو دیا ہے اور حقیقت کو چھوڑ دیا۔ قرآن کے اوراق تسلیم کر لیے، حقیقت قرآن کو چھوڑ دیا۔ قبلہ جو سامنے نظروں کے دکھ رہا تھا اس قبلے کو تو مانا مگر حقیقت قبلہ کو چھوڑ دیا۔ بہرحال نبی امام نے فرمایا کہ جس کا قبلہ ہم نے پھر اس کا کوئی قبلہ نہیں۔ یہ وہ قبلہ ہے جو دنیا میں بھی قبلہ ہے اور آخرت میں بھی قبلہ ہے۔ دنیا میں بھی خداوند عالم کی طرف انہی کے ذریعے متوجہ ہوا جاتا ہے اور آخرت میں بھی یہی سامنے آئیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ جہاں ہوں وہ جگہ ہمارے لیے حقیقت قبلہ، وہ جگہ ہمارے لیے اس روح زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے۔ چہ جائے کہ کسی ایک مقام پہ 4 ائمہ دفن ہو، وہ مزارات، وہ روضے ہمارے لیے کس منزل پر ہوں گے، اور وہ جگہ کہ جہاں بہت بڑا احتمال چونکہ جو روایات ہمارے لیے تو صرف نسبت ہی کافی ہوتی، چہ جائے کہ جہاں احتمال پایا جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، تو چہ جائے کہ وہ جگہ ہمارے لیے کیا ہوگی۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ ہم سب کا شرعی فریضہ ہے کہ ہم بقیع کے لیے جتنا ہو سکے اتنا بولیں اور جتنا ہو سکے اتنا احتجاج درج کروائیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، احتجاج اپنی جگہ ہے اور یاد رکھیے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کی تمام عبادتوں کا ماحصل ہے کہ اگر دعا ہے تو خداوند عالم کے نزدیک اسے مومن کی دعا بہت عزیز ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہمیں خداوند عالم نے دعا کی صورت میں دی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر ہی سکتے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ جنت البقیع کی جل از جل تعمیر فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہماری سب سے اہم دعا اور اسی دعا میں تمام دعائیں چھپی ہوئی ہیں کہ تو وارث ائمہ بقیع، وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار حضرت کے آوان و انصار میں ہو جائے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہم جئیں تو انہی کے محبت و ولایت کے ساتھ اور ہمیں موت آئے تو انہی کے محبت و ولایت کے ساتھ، اور ہمیں دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمیں ان کی محبت میں، ان کی معرفت میں، ان کی ولایت میں، ان کی اطاعت میں، ان کے دشمنوں سے براعت میں خالص سے خالص تر کر دے۔ ربنا تقبل منا